حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کے بعد ہم لوگوں نے پھر تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں ہم لوگوں نے الہاکم التکاثر کا آغاز کیا تھا۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور ہم لوگوں نے 2 دن سے الہاکم اور التکاثر پر ڈسکس کیا تھا اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کیے بغیر اگر مزید اسی مصروف رہتا ہے، اپنے آپ کو اسی میں کھو دیتا ہے، تو پھر وہ التکاثر مذموم ہے، برا ہے، ہلاک کرنے والا ہے، اور اس کو گمراہ کرنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ جب یہ چیز بندے کے اندر آ جاتی ہے، التکاثر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو یہاں تک اللہ کے رسول نے کہا لو کان لابن آدم وادیانی، اگر ایک ابن آدم کے پاس بڑے بڑے سونے کے وادیاں ہوں، لو کان وادیانی لابن آدم لابتغى ثالثتا، جب یہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے پاس اگر یہ کماتے 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 ایک وادی سونا کما لیتا ہے، پھر آگے بڑھتے 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 2 وادیاں سونا کما لیتا ہے، زیورات کما لیتا ہے، اس کے باوجود بھی لبتغا ثالثتا، پھر اور ایک وادی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اور یہ جرنی جو آگے بڑھتے جا رہا ہے، اس میں اس کو بالکل احساس ہی نہیں ہوتا ہے، لبتغا ثالثتا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یقول ابن آدم، یہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، یہ تو میرا ہے، یہ میرے پیپرز ہیں، یہ میری پراپرٹی ہے، میری جائیداد ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، مالی مالی میرا کہہ رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اختیار میں کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ پیپرز دیا ہے۔ بھائی یہ پورے پراپرٹیز اس کے پاس ہیں، لیکن کیا دیا؟ اللہ اس کو پیپر دیا ہے، اور پیپر بھی اتنے نازک کہ اگر وہ پانی میں بھیگ گئے تو پریشان ہو جاتا ہے بیچارہ، پریشان ہو جاتا ہے۔ کچھ اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ اس بندے کو، کوئی اختیار اس بندے کو اللہ نہیں دیا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کے اندر جو گندگی باہر نکلتی ہے ٹوائلٹ کی شکل، اس پر اختیار نہیں دیا اس کو۔ انسان کا اختیار اپنے ٹوائلٹ پر بھی نہیں ہے، وہ روک سکتا کیا؟ نہیں روک سکتا اس کو۔ اس کا اختیار اس کے یورین پر نہیں دیا ہے، بندے کا اختیار یورین پر نہیں ہے، وہ جب چاہے روکے جب چاہے لائے، نہیں، مجبور ہو جاتا ہے بندہ، اس کو بھی اللہ نے اس کو اختیار نہیں دیا ہے۔ مالی مالی مالی، میرا 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 کہتا رہتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا دیکھو جو یہ کھا چکا ہے بس وہی اس کا ہے، جو پہن کر اس کو مطلب پرانا کر دیا بس وہی اس کا ہے، اور جو صدقے کے طور پر بھیجا وہ اس کا ہو سکتا ہے، اس کے بعد جو بھی بچا ہوا ہے وہ سب اس کے وارثین کا ہے، اس کا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا حتی زرتم المقابر، اس کی جرنی چلتے رہتی ہے۔ پھر اور ایک مفسر نے بہت پیاری بات بتائی، 2 بھائی تھے، ایکس وائی 2 بھائی تھے، ان کے والد تک میں انتقال ہو گیا تو اس کو 4000 دینار ملے
اس کو 4000 دینار ملے وراثت میں، اس کو 4000 دینار ملے اور اس کو 4000 دینار ملے. تو ایک بھائی نے کیا کیا، 1000 دینار دے کر اس نے ایک گھر خریدا. 1000 دینار دے کر اس نے ایک گھر خریدا، زمین خریدی گھر کے لیے. اور دوسرے بھائی نے 1000 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ اس نے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میں وہاں گھر چاہتا ہوں، میں جنت کا گھر چاہتا ہوں. مفسرین ایسا کمپائر کر رہے ہیں، دیکھو آپ، اس نے دنیا کی زمین خریدی اور اس نے جنت کی زمین خریدی، اور پھر اس نے اور ایک جو ہے 1000 دینار خرچ کر کے، اور ایک 1000 دینار خرچ کر کے اس نے ایک باغ خریدا، ایک باغ خریدا. اور پھر اس بھائی نے اور ایک 1000 دینار خرچ کیا، صدقہ کیا، اور اس نے کہا اے اللہ میں جنت کا باغ تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں، میں جنت کا باغ تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں. پھر اس نے اور ایک 1000 دینار خرچ کر کے اس نے کیا کہتے ہیں اس کو، اونٹ، کیمل اور بکرا، گائے اور دوسری بکریاں، جانور اس نے خریدے، جانور اس نے خریدے، تاکہ مطلب اب یہاں سے کچھ اور آگے بڑھیں گے. اور اس بھائی نے 1000 دینار اللہ کے راہ میں خرچ کر کے کہا اے اللہ میں جنت میں جو میرا باغ ہے، اس باغ کے اندر جو میرا گھر ہے، وہ گھر میرا اور عالیشان بن جائے، بس میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں. یہ اس نے گھر خریدا، باغ خریدا، جانور خریدے، اور یہ سب خرید کے جب اپنے گھر میں وہ اپنے باغیچے میں شفٹ ہوا تو دوسرے دن ہی آدمی انتقال کر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اور تھوڑی حیات دیتا ہے، اس کو زندگی دیتا ہے. اور اس بندے نے جو کچھ خریدا تھا وہ سب کا سب یہیں پر رہ گیا، وہاں جا رہا ہے تو کچھ نہیں مل رہا ہے اس کو. لیکن اس بندے نے، یہاں اس کا گھر تو نہیں تھا، یہاں اس کا باغیچہ تو نہیں تھا، یہاں اس کے جانور تو نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا رہا ہے، جنت میں باغیچہ بنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. تو بندہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خرچ کر رہا ہے، لیکن یہاں کے مقابلے وہاں کی وہ ترجیح دے رہا ہے، وہاں کی وہ توجہ دے رہا ہے. یہ دونوں کے اندر بندوں میں یہ فرق ہوا کرتا ہے. مفسرین کہہ رہے ہیں حتی زرتم المقابر، یعنی اسی وہ مال میں، اسی گننے میں، کاؤنٹ کرنے میں، حساب کتاب میں، پیپرز میں اور میٹنگز میں، اور اسی میں وہ رہتا ہے. اچانک اس کے پاس ملک الموت کبھی بھی آ سکتا ہے، یہاں آ کر اس کو نیچے قبر میں لے کر جاتا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک تم پہنچ گئے، ابھی بھی تمہاری آنکھیں کھولنے والی کوئی چیز نہیں آئی. اگر اس سفر کے دوران اگر بندے کی آنکھیں کسی بھی وجہ سے کھل جاتی ہیں تو وہ اس کے لیے لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. کسی دوست کی موت کو دیکھ کر ہو سکتا ہے، کسی دوست کے حادثے کو دیکھ کر ہو سکتا ہے، یا ماں باپ کے انتقال کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا قرآن کوئی بات کو سن کر ہو سکتا ہے، یا حدیث کی بات، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس جرنی کے درمیان اگر آنکھیں کھل جائیں تو وہ سب سے بڑا خوش نصیب آدمی ہے. پورا جرنی کمپلیٹ ہو چکا پھر بھی آنکھیں بند ہی رہیں تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب آدمی ہے، دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب آدمی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم جان لو گے، تمہیں پتا چل جائے گا. علم کا تذکرہ کر رہا ہے کہ معلوم ہوگا تم کو. علم 3 ٹائپ کا ہوتا ہے.
ایک علم الیقین، علم الیقین، اور ایک عین الیقین، عین الیقین، اور ایک حق الیقین، اور ایک حق الیقین۔ علم الیقین، یقین بھائی کعبۃ اللہ ہے یقین، علم الیقین۔ جب میں کعبۃ اللہ کے پاس جاؤں گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو یہ عین الیقین، مجھے پتا ہے کعبۃ اللہ، یہ علم الیقین۔ میں کعبۃ اللہ کو جا کے دیکھا اپنی آنکھوں سے، یہ عین الیقین۔ کعبۃ اللہ کو چھو کر دیکھا میں نے، کعبۃ اللہ کو ٹچ کر کے میں نے دیکھا، اب یہ حق الیقین۔ صرف جاننا علم الیقین، دیکھنا عین الیقین، ٹچ کر کے دیکھنا حق الیقین۔ یہ سارے مراحل ہونے والے ہیں۔ آج جنت کے بارے میں ہم جانتے ہیں، علم الیقین ہیں، لیکن یہ آنکھوں سے بھی دیکھنے والے ہیں۔ جہنم کو جانتے ہیں، علم الیقین ہیں، یہ آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، علم الیقین، عین الیقین بھی ہونے والا ہے، اندر داخل بھی ہوں گے، حق الیقین بھی ہونے والا ہے۔ تینوں مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ یا وہ جنت کا حق الیقین ہو سکتا ہے یا جہنم کا حق الیقین ہو سکتا ہے، لیکن دونوں چھٹکارا تو کسی کو نہیں ہے کہ مراحل سے بندے گزرنا ہے۔ اور یہ گزرنے سے پہلے اگر یہ جرنی میں جو ٹائم ملا ہے اس کو 60 70 50 40 جو ملا ہے، اس میں اگر آنکھیں کھل جاتی ہیں بندہ تو وہ بندہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو یہ حق الیقین سے پہلے ہی، اس علم الیقین کے درمیان ہی وہ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہاں بدلنے کے تو اس کے بعد کوئی چانس نہیں رہتا، مطلب پھر عمل کا چانس نہیں ہوتا ہے، صرف چانس یہاں ہے۔ بھئی یہ علم تو ہے تمہارے پاس، ابھی بدلنا ہے، عین الیقین آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر بدلنے کا چانس نہیں۔ موت کے فرشتے کو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، قبر کے عذاب میں آ گئے، ہم نے قبر کے عذاب کو دیکھ لیا، اب بدلنا چاہ رہے ہیں، تو چانس صرف یہاں ہے، نہ یہاں چانس ہے نہ یہاں چانس ہے۔ یہ پہلے چانس سے اب ہم لوگ گزر رہے ہیں، اگلا چانس، سیکنڈ چانس، تھرڈ چانس میں کوئی مطلب اپنے پاس اپورچونٹی نہیں ہوگی، وہاں انسان چاہ کے کچھ نہیں کر سکے گا، اس کو اختیار نہیں۔ اب یہاں اس سے گزر رہے ہیں ہم لوگ، یہاں اگر ہم بدل لیتے ہیں تو بس وہی بدل سکتے ہیں، اس کے بعد بدلنے کا کوئی چانس نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو پہلے ہی مرحلے میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔